السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 51واں پروگرام ہے، 51. اور اس وقت ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ، اچھے اخلاق پر گفتگو کر رہے ہیں. اور آج ہم کو جس پر بات کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. یہ ایک ہی ٹاپک آج بھی پورا نہیں ہو پائے گا یہ، اور انشاءاللہ کل بھی اسی پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور اپنے ڈھنگ سے پیدا کیا. بڑا اس میں حسن رکھا، بڑی ترتیب رکھی، بڑا سسٹم رکھا. انسان کو پھر اس میں سب سسٹم میں سب سے اچھا رکھا. کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان نہیں جتلایا کہ میں نے اتنا کیا ہے، لیکن ایک جگہ اس نے احسان جتلایا. اس نے کہا یہ جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ پورے عالم پر میں نے احسان کیا. قرآن مجید کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ مسلمانوں پر، مومنین پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے. اس بعث فیہم رسولا منہم، جبکہ اس میں سے ایک رسول کو چنا. دنیا کی ساری تخلیق پر پروردگار عالم نے احسان کا ذکر نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس نے خاص کر امت مسلمہ پر احسان فرمایا. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو کہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے. رحمت للعالمین ایک کتاب ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صفت اللہ نے کسی بھی نبی کے لیے استعمال ہی نہیں کی. کون سی صفت؟ رحمت للعالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، اس کو آپ پہلے سمجھ لیں کہ رحمت کی تعریف کیا ہے، رحمت کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک آدمی سزا دے رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ وہ جو ہے اس کے اندر رحم نہیں ہے. تو جب تک ایک آدمی جانور کو ذبح کر رہا ہے، آپ کہیں گے صاحب یہ کیا رحمت ہے؟ سزائیں بھی دے رہا ہے، قتل بھی کیا گیا ہے، جنگ میں تلوار لے کر کے بھی اترا گیا ہے. ان سارے چیزوں کے باوجود اللہ اس کو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے. تو رحمت کی جب تک ہم تعریف نہیں جانیں گے، تب تک رحمت کے بارے میں ہم صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. رحمت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں. رحمت میں 3 باتیں ہوتی ہیں. کتنی باتیں ہوتی ہیں؟ ایسی رحمت نہیں کرو کہ انسانیت پریشان ہو جائے. نمبر 1. مثال کے طور پر سارے جانور جو کھائے جاتے ہیں وہ ہماری انسان کے لیے ہماری ضرورت ہے. اگر آپ یہ رحمت دکھلائیں کہ صاحب کسی جانور کو نہیں کھایا جائے، تو جانور کے حق میں رحمت ہوا لیکن ہمارے اوپر ظلم ہو گیا، جبکہ ہماری خدمت کے لیے ہی سارے جانور پیدا کیے گئے تھے. تو رحمت میں سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ ایسی رحمت نہیں دکھلائی جائے گی کہ جس سے کون پریشان ہو جائے؟ انسان پریشان ہو جائے. بات سمجھے؟ نمبر 1. نمبر 2، ایسی رحمت نہیں دکھلائی جائے گی کہ ظالم کو ظلم کرنے پر یہ ہو کہ ہم مزید ظلم کر سکتے، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. ایک آدمی نے مرڈر کیا ہے، اس کے ساتھ اگر اس سے پوچھیں تو بولیں گے رحمت یہی ہے کہ مجھے قتل کے بدلے میں کوئی سزا نہ دی جائے. لیکن آپ اس کا الٹا، جس کو قتل کیا ہے اس کے ساتھ رحمت کیسی کی جائے؟
تو رحمت کی دوسری تعریف یہ ہے کہ ظالم کو ظلم پر انکریج نہیں ہو، ظالم ظلم پر آگے نہ بڑھ سکے اور مظلوم کی دادرسی ہو جائے. یہ نمبر دوسری شرط ہے رحمت کی. نمبر 3، کسی کو اتنا آزاد نہیں کرو کہ اس کی آزادی سے دوسرے آدمی کی آزادی ڈسٹرب ہو جائے. مثال کے طور پر عورت کہتی ہے کہ صاحب میرے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے، طلاق کا حق مردوں کو دے دیا گیا اور ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا گیا. اللہ نے اتنی آزادی اس کو دی کہ جس سے دوسرے پر ظلم نہ ہونے پائے. ابھی اس سسٹم کے خلاف یورپ کے کئی ممالک نے پارلیمنٹ سے یہ بل پاس کر دیا کہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے، مرد بھی طلاق دے سکتا ہے. ابھی جو یورپ کا ایوریج طلاق کا ہے وہ 49% ہے. کتنا ہے؟ 49% لوگ طلاق دیتے ہیں. یہ ایک دم کریکٹ ڈاٹا ہے کہ ہر دوسری عورت مطلقہ ہے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اتنی آزادی دے دی کہ آزادی نے کیا کر دیا، دوسرے کو کیا کر دیا، ڈسٹرب کر دیا. تو آزادی اتنی دی جائے گی جتنی کہ دوسرے کے اوپر کیا ہو، آپ کا اختیار نہ چلنے پائے. تو 3 شرطیں ہو گئی. پہلی کیا بتایا کہ آدمی کی ضرورت متاثر نہیں ہونا چاہیے، کسی پر ایسی رحمت نہیں کرے. نمبر 2، ظالم کو ظلم کرنے پر بڑھوتری نہیں ہونی چاہیے بلکہ مظلوم کی دادرسی کو سامنے رکھنا ہے اور ظالم کے اوپر ظلم کا سزا رکھنی ہے. نمبر 3، اتنی آزادی نہیں دیں کہ دوسرا آدمی اس آزادی کی بنیاد پر پریشان ہو جائے. ان 3 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے. بات سمجھے میری، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. اب ہم جتنے اس میں باتیں پیش کریں گے آپ ان تینوں کو اپلائی کرتے رہیں کہ یہ تینوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز وہاں پر لاگو ہو رہی ہے. اس پر لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ پوری کتاب صرف اسی ٹاپک پر لکھ دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے. اور لکھنے والے نے ماشاءاللہ اللہ کے رسول کی صفت بھی ایسی ہے کہ 20 25 جلدوں میں سیرت پر بات کتابیں عربی میں لکھی گئیں اور اس کے باوجود اس نے آخر میں یہ لکھ دیا کہ میں مکمل نہیں کر سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسی صفات کے مالک ہیں. اب ہم ایک پر بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری پر تو ہم نہیں بات کر سکتے، موٹی باتوں پر ہم بات کریں گے جس سے ہمارا تعلق ہے. سب سے بڑی رحمت اللہ کے رسول کی یہ ہے کہ اس نے ہم کو اور اللہ کو ہاٹ لائن پر کر دیا. دنیا کے جتنے مذاہب تھے ہر مذہب نے اللہ سے ملنے کے لیے بیچ میں ایک بیریئر لگا رکھا تھا. آپ جب تک فادر سے نہیں مل سکتے ہیں تب تک آپ اوپر بھی نہیں جا سکتے. جب تک آپ برہمن کو خوش نہیں کر سکتے ہیں تب تک رب راضی نہیں ہو سکتا ہے. سارے مذہب والوں نے بیچ میں ایک میڈیٹر رکھا اور وہ میڈیٹر جان بوجھ کر رکھا تاکہ ہماری روزی روٹی چلتی رہے. اللہ کے رسول کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے رب سے سارے بندوں کو ملایا. ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بغیر نہیں جا سکتے، بلکہ اس نے کہا یہ وہ رب ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے تو تم اپنے رب سے مانگو. دوسری جگہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی بات کو ہمارے سامنے ریکارڈ کیا، ادعونی استجب لکم. اللہ کہتا ہے مجھے پکارو میں تیری دعا قبول کرتا ہوں. یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا ہم احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتے، ورنہ ہم در در کی ٹھوکر کھاتے. اب افسوس اس پر یہ ہے کہ جس نبی نے اتنا واضح انداز میں گفتگو کی تھی اس کی امت آج در در ٹھوکر کھا رہی ہے اور رب سے ہاٹ لائن پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے دربار میں پروردگار عالم اپنے بارے میں خود کہتا ہے میں سوتا نہیں ہوں،
सोता सोना तो दरकिनार है, मुझे झपक भी नहीं आती, ऐसे भी नहीं करता मैं। क्यों? अगर आपने अल्लाह को लगा दिया लाइन और वहां से अगर जवाब आया अल्लाह सो रहा है, 5 मिनट के बाद बात करो, तो मामला पूरी दुनिया का इधर उधर हो जाएगा। आपकी और हमारी जरूरत की बुनियाद पर, और वो रब ये बताना चाहता है मैं इन तमाम कमजोरियों से मुनज़्ज़ह और पाक हूं, वो सोता नहीं है, खाता नहीं है। अगर एक खुराक भी वो खा ले तो एक फकीर कह सकता है कि अगर अल्लाह नहीं खाता तो वो खुराक हमको मिल जाती, लिहाजा वो खाता नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल ने इस हॉटलाइन को मजबूत करने के लिए ये बात कही कि वो रब तुम्हारी माँ से ज्यादा ममता और मोहब्बत रखता है। माँ से मिसाल क्यों दिया है इसको आप समझ लें। अल्लाह के रसूल ने माँ से मिसाल इसलिए दिया है कि जब तू अपनी माँ से कोई काम लेता है तो बाजू वाली को लेकर के नहीं जाता है। आंटी अम्मी से बोल दो हमको खाना दे दे, अगर ये बात हो रही है तो इसका मतलब यह है तुम्हारी माँ से तुम्हारे अंदर खटक पैदा हो गई है। अगर तुमको अपनी माँ की मोहब्बत पर नाज है तो कितना भी आप परेशान हो, नाफरमान हो, माँ के पैर से चिपट करके अपने मसाइल को हल करके उसको राजी कर सकते हैं। उससे 70 गुना ममता रखता है परवरदिगार आलम। ये मिसाल देकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमको मैंने रब से मिलाया है जिसमें बीच में कोई नहीं है। कोई भी अगर ये अकीदा रखे कि फला आदमी के बगैर हम वहां तक नहीं जा सकते, शिर्क अकबर, ये बात याद रखें। ये जो कहा जाता है, मैं 1 मिनट में वो बात कह दूं जो आपको परेशान कर रही है कि अल्लाह के रसूल के वास्ते से दुआ मांगी जाती है, इसका समझ ले। मौलाना थानवी ने जो बात इसमें कही है वो सबसे पेटेंट बात कही है। मौलाना थानवी अलैहि रहमा कहते हैं कि जब तुम ये दुआ करते हो कि अल्लाह ताला नबी के तुफैल में 3 लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वसीले में, तुफैल में, सदक़े में। उन्होंने कहा कि कहने वाला ये नियत करे कि अल्लाह मैं इस नबी से मोहब्बत करता हूँ, उस मोहब्बत की बुनियाद पर हमारी दुआ कबूल कर ले। यही नियत इस तुफैल कहने का मकसद है, बस कुछ नहीं। और ये अल्लाह के रसूल वसीला नहीं है बल्कि मोहब्बत जो अमले मोहब्बत है ये वसीला है। इसमें पूरे अहले सुन्नत वल जमात किसी का इख्तिलाफ नहीं है। और ये बकिया कि पीर साहब माफ करा देंगे, बाबा साहब माफ करा देंगे, कसम खुदा की वहां पर कोई पर नहीं मार सकता है। वो जगह ऐसी जगह होगी, नूह जैसा रसूल और मूसा जैसा कलीमुल्लाह और ईसा जैसा रूहुल्लाह कांप रहा होगा। वहां पर ये हमारे 2 पैसे के पीर कोई काम नहीं आना। ये बात याद रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा एहसान इस उम्मत पर यह है कि उसने हमको अपने रब से मिलने के लिए सबसे बड़ी बात जो इस जमीन पर मौजूद थी, अल्लाह के रसूल, उसने अपना वास्ता भी नहीं बताया कि नहीं कहा डायरेक्ट बात करो। बात समझ में आ गई? ये सबसे बड़ा एहसान है अल्लाह के रसूल का इस उम्मत पर। और सारी दुनिया का भांडा फोड़ा कि ये जितने अपने आप को दादा बने बैठे हुए हैं और जिन्होंने आस्थानों को पकड़ रखा है और तुमको अपने रब से मिलने नहीं देते, इन सबका भांडा फोड़ा, क्योंकि ये सादिक और अमीन है, इसकी जबान से झूठ नहीं निकलता है। इसका लक़ब सादिक और अमीन है। लिहाजा सबसे बड़ा एहसान अल्लाह के रसूल का ये है। दूसरा एहसान, बात समझ में आ गई मेरी? दूसरा एहसान, 3 लोगों पर जबरदस्त दुनिया जमाने से जुल्म करती आ रही है। ये अमेरिका, ये यूरोप, आज जो ह्यूमन राइट्स पर बड़ी बड़ी तकरीरें और बड़े बड़े जो है वो इनके ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकी 100 साल की पुरानी तारीख उठा लें तो आप अपने आंखों को बंद कर लेंगे पढ़ने से पहले और कानों में उंगलियां डाल लेंगे। गांधी जी ने जिस वक्त यूरोप का सफर किया है, आपको हैरत होगी, बस में सीटें 2 होती थी, यहां पे काला बैठेगा, यहां पे गोरा बैठेगा।
یہاں پہ گورا بیٹھے گا، وہاں پر اگر کالا بیٹھ جائے گا فائن بھی ہوگی، جیل بھی ہوگی۔ یہ صرف 70-80 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ حالت دنیا میں تھی امیر غریب، اونچ نیچ، ذات پات، رنگ نسل زبان کی۔ قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا تھا وہ 3 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 3 لوگ تھے۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 غلام، نمبر 3 مزدور۔ ان تینوں پر اللہ کے رسول کا اتنا بڑا احسان ہے، کبھی زندگی رہی تو اسی پر آپ سے گفتگو کروں گا کہ عورتوں پر اللہ کے رسول کا کتنا بڑا احسان ہے۔ میں اس ٹاپک پر لمبا نہیں جانا چاہ رہا ہوں، یہ پوری مستقل تقریر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا عورتوں پر کیا احسان ہے۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے، جس وقت سوتیلی ماں کو وراثت میں بانٹا جاتا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا الجنہ تحت قدم الامہات، تمہاری ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے۔ اس زمین سے اٹھا کر سریا پر بٹھایا عورت کو۔ تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ عورت کے بارے میں یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ آج لوگ مدر ڈے مناتے ہیں۔ مدر ڈے تو اس دن دیکھا جس دن اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا ہے، وہ مدر ڈے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر عورت کو پہنچایا، یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ کافر بھی ہے، صرف شرک میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، بلکہ ہر چیز میں اس کی اطاعت لازم ہے۔ باپ کے بارے میں تو سارے لوگ عورتوں مردوں کو بڑا اونچا مقام دے رہے تھے، لیکن عورت کی کوئی پچھتری نہیں تھی۔ آج بھی کل جے صاحب آئے ہوئے تمہارے پاس گڑ والے، ہم نے کہا کہ پوری دنیا میں، آپ تو اس پوسٹ پر رہ چکے ہیں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کسی مذہب نے عورت کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا ہے، کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ اگر پراپرٹی میں حصہ مل رہا ہے تو پارلیمنٹ نے بنایا ہے، مذہب سارے کے سارے کورے ہیں، چیلنج ہے اس بات کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو 4 حیثیت سے، بحیثیت ماں یہ مقام دیا۔ حصہ کتنا دیا معلوم آپ کو؟ مختصر بتا دیتا ہوں، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ بڑا لمبا ہے۔ عورت کو ہر حال میں بچے کے مرنے کے بعد یا بچی کے مرنے کے بعد عورت کا شیئر ہوتا ہے، اس کا ماں کا شیئر ہوتا ہے، 2 شیئر ہوتے ہیں۔ مرنے والے کے اگر اولاد موجود ہے تو ماں کو 1/6 ملتا ہے، 1/6، اور اگر مرنے والے کی اولاد موجود نہیں ہے تو ماں کو 1/3 ملتا ہے، چاہے مرنے والی لڑکی ہو یا مرنے والا لڑکا ہو، دیر از نو ڈفرنس، کوئی فرق نہیں اس میں۔ کسی دنیا نے آج تک یہ حصہ نہیں دیا ہے۔ بیوی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہم کتنے اچھے ہیں آپ کے سامنے، مولانا صاحب بہت 2 آدمی 4 آدمی سلام مارے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اچھائی کا سرٹیفکیٹ خیرکم خیرکم لأہلہ، جب تک تمہاری بیوی تم کو اچھا نہیں بولتی ہے، معاشرہ پورا اچھا بولتا رہے، اچھا نہیں ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم 24 گھنٹے رہتے ہیں، وہاں پر مصنوعی کیریکٹر، آرٹیفیشل کیریکٹر نہیں چل سکتا، وہاں ہم اپنی اوریجنل حالت میں ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پر حق ہے اور سچ ہے تو اس کا مطلب سچ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا معاشرے والے کہیں مولانا صاحب بہت اچھے ہیں، اور بیوی شکایت کرتی پھر رہی کہ اس سے زیادہ بدماش کوئی نہیں ہے جتنا بتاتا ہے مجھے۔ آپ نے اللہ کے رسول فرمایا اس کی ڈگری مانی جائے گی، اس کی صنعت مانی جائے گی، معاشروں کی پوری کی صنعت نہیں تسلیم کی جاتی۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، اتنا اونچا مقام دیا ہے بیوی کو کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ آپ نے دیکھا ہے سیلس مین کیریکٹر، ایک میں لفظ استعمال کرتا ہوں، ایک سیلس مین کیریکٹر ہوتا ہے، کتنا اچھا آپ سے برتاؤ کرتا ہے دکان پہ، آئیے صاحب بیٹھیے، یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں، یہ پسند نہیں، یہ نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ کیریکٹر وہ 24 گھنٹہ ہو جائے تو فرشتے مسافہ کرنے لگے اس سے؟ یہ سیلس مین کیریکٹر ہے جو آرٹیفیشل ہوتا ہے، جو چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا مفاد ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو یہ مقام دیا، خیرکم خیرکم لعلی. اب اس کی پراپرٹی کا حصہ سن لیجیے. سب کا پراپرٹی کا حصہ بتا دیتا ہوں آج. اگر مرنے والا، یقینی بات ہے شوہر مرا ہوگا تبھی بیوی ہے وہ، اگر مرنے والا مرا اور اس کی اولاد موجود ہے، چاہے اس بیوی سے یا پہلی بیوی سے، تو بیوی کو 1/8 ملے گا. 1/8 یعنی 100 روپے کو اگر ڈیوائیڈڈ بائی 8 کیا جائے تو جتنا حصہ آئے گا وہ بیوی کا حصہ ہے. اور اگر مرنے والے کی اولاد موجود نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا. یہ سوال نہیں کرو 3/4 کہاں جائے گا، وہ بقیہ لوگ جو موجود ہیں وہ دوسرا سوال ہے. فی الحال یہ جانے یہ کبھی محروم نہیں ہو سکتی. کون؟ بیوی. ماں کبھی محروم نہیں ہو سکتی کسی بھی حالت میں. اب آئیے بیٹی کے اوپر. 80 لڑکیوں کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں گاڑنے سے پہلے بچایا ہے، اور ان سے جا کر کے ان کی منت سماجت کر کے کہا کہ اگر اس بچی کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے میں اس کا خرچہ برداشت کروں گا، لیکن خدا کے واسطے اس بچی کو دفن نہیں کرو. فخر تھا دفن کرنا. ایک صحابی اللہ کے رسول سے اپنے اسلام لانے کا بات کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ رسول میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، میرے لیے آپ دعا فرما دیں. فرمایا میری بچی 5-6 سال کی تھی، اور آپ کو حیرت ہوگی قتل کرنے میں دونوں شریک ہوتے تھے. کون؟ وہ بھی عورت ہے جو ماں، وہ بھی برابر کی شریک ہوتی. حیرت ہوتی ہے کہ وہ خود عورت ہے اور عورت کو قتل کرانے جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ 5-6 سال کی بچی تھی ہماری. ہم نے اس سے کہا کہ آج ایک میلہ ہے، چلو تم کو میلہ لے چلتے ہیں. بچی بڑا خوش ہو کر کے اچھے اچھے کپڑے پہنی، جو اس کے گھر میں اچھے کپڑے تھے اس سے پہنا. باپ لے چل کے چلا. تھوڑی دور کے بعد شہر ختم ہو گیا. وہ پوچھتی ابا میلہ کدھر ہے؟ کہہ رہا بیٹا آگے. اور لے گیا اور لے گئی اور لے گئی. جب کافی دور ہو گئی جہاں سے پہلے سے اس نے انتظام کر رکھا تھا، وہاں پہنچ کر کے اس نے گڈھا کھودنا شروع کیا. جب گڈھا یہ کھودنے لگا تو وہ جو مٹی تھی وہ اس کے کپڑے پر آ رہی تھی. وہ بچی اپنے ابا کا کپڑا گندا نہیں اس کو صاف کر رہی تھی کہ میرے ابا کا کپڑا گندا نہیں ہونا، صاف کر رہی ہے. یہ کھودے جا رہا ہے کھودے جا رہا ہے کھودے جا رہا ہے. اس کے بعد جب اتنا گڈھا ہو گیا کہ جس میں گر جائے تو نکل نہ پائے، اس نے بچی کو ڈھکیل دیا. اوپر ایک بڑا سا پتھر تھا، اس پتھر کو اٹھا کر کے یہ مار کر کے سمجھ گئے بچی مر گئی. مر تو گئی، وہ دھوپ بھی تھی پیاس بھی تھی. وہاں سے جب آنے لگے تو کہتے ہیں کہ اس کی میرے کانوں میں اس کی آواز آ رہی تھی ابا ابا، اور میں اس حالت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو فاروق رونے لگے. زبردست آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. یہ اللہ کے رسول کا اتنا بڑا احسان ہے قریش پر. قریش کے کچھ قبیلے کرتے تھے، عرب کے قبیلے کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے 80 ایسی لڑکیوں کو بچا کر کے بتایا. پھر اس کے ضد میں کیا بتایا؟ کہا اگر کسی نے 2 بچی کی تربیت کی اور اس نے لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں ڈسٹنگوش نہیں کیا، ممتاز نہیں رہا، فرق نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کے مانند ہوں گے. اتنا بڑا درجہ لڑکی کی پرورش پر کیا. اس میں شرط یہ رکھی کہ لڑکا اور لڑکے میں فرق نہیں کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ نے 3 لڑکی کے بارے میں، ان کے 2 ہی لڑکی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر 2 لڑکی کسی نے تربیت کی، آپ نے فرمایا 2 بھی. بعد روایت میں آتا ہے کسی نے کہا اگر 1 لڑکی، اللہ کے رسول نے کہا 1 لڑکی بھی. لیکن یہ کبھی نہیں سمجھے کہ یہ لڑکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوتے تھے بچی کی پیدائش پر جس کا کوئی جواب نہیں ہے. آج بھی ہم مرڈر کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے
अरब लोग पैदा होने के बाद मर्डर करते थे, हम एडवांस हो गए हैं, हम पैदा होने से पहले प्रेगनेंसी को दायर कर देते हैं, हमल को दायर कर देते हैं। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि पैदा होने वाली लड़की है, उस मर्डर में इस मर्डर में कोई फर्क नहीं है, दोनों मर्डर है। आपको मालूम है 2008 में चाइना की रिपोर्ट आई थी कि 4 करोड़ मर्द चाइना में ज्यादा हो चुके हैं, लड़कियां कम हो गई हैं। वजह यह है कि हर आदमी चाहता है कि हर दूसरे चाइल्ड पर वहां पे टैक्स है, उस टैक्स से बचने के लिए आदमी चाहता है कि एक बच्चा हो और वो बच्चा क्या हो, मर्द हो। लिहाजा इस चक्कर में जो प्रेगनेंसी को जाया किया गया है वो 4 करोड़ पॉपुलेशन ऊपर नीचे हो गई, औरत कम हो गई, मर्द ज्यादा हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इसको रोकने की कोशिश की और अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा रोका कि उसके बाद जो आपने जिस सहाबा के मिजाज को आपने जो डेवलप किया, आप हैरत करेंगे कि लड़कियों से वो इतनी मोहब्बत करने लगे थे। वही सहाबा जो जिंदा दरगोर करने पर कॉलर झाड़ते थे, वही सहाबा को जब अल्लाह के रसूल ने लड़की की इज्जत और एहतराम की बात की तो सरे तस्लीम कम कर दिया। उस लड़की का क्या हिस्सा है ये भी सुन लो। आज अगर एक लड़की है, किसी के लड़का नहीं है, प्रॉपर्टी का 50% जाएगा। अगर 2 लड़की हैं या 2 से ज्यादा हैं और लड़का मौजूद नहीं है तो 2/3 जाएगा। 100 रुपए में 66.6 जाएगा लड़की को। अगर लड़की और लड़का दोनों मौजूद हैं तो 2 और 1 के रेशो से बांट दिया जाएगा। 2 रुपया लड़के को, 1 रुपया लड़की को, छोड़ा नहीं जाएगा। ये आप और हम जो बड़ी नमाजें पढ़ते हैं, बड़ी तस्बीहात घुमाते हैं और इन औरतों का जो हक मार रहे हैं, ये नमाजें इस हक के मुकाबले में सिफर खड़ी हो जाएंगी। ये कुरान का हुक्म है, युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन। पूरी आयत कुरान मजीद में रब ने नाजिल की है, गैरू का कलाम नहीं है, रब का कलाम है। एक आयत का भी अगर इनकार किया जाता है तो पूरे कुरान मजीद का इनकार किया जाता है। इनकार 2 तरीके से होता है, कभी जबान से होता है और कभी प्रैक्टिकली होता है। ये प्रैक्टिकली इनकार है, पूरा हिंदुस्तान इसमें मुलव्विस है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा एहसान इस औरत पर किया, बहैसियत माँ, बहैसियत बेटी और बहैसियत बीवी। दूसरा तबका जो सबसे ज्यादा परेशान था, गुलामी का दौर चल रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम को ऐसा मुकाम दिया, आपने फरमाया जो तुमको खाना है वही उसे भी खिलाना है। किसको? ये नौकर और गुलाम में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो भी सरकारी जॉब कर रहा हर आदमी नौकर है। आपके घर में कोई काम करे वही नौकर है, नहीं नौकर आप भी है। नौकर सब, जो भी नौकरी करा नौकर है, इसलिए उसको कहते ही नौकरी। नौकर और गुलाम में बहुत फर्क होता है। हमारे घर में काम करने वाली को भी हम अपने टेबल पर बैठाकर आज तक नहीं खिलाए हैं। हमारा ड्राइवर हमारी गाड़ी के साथ होता है, अगर होटल में उतरकर ढाबा पर चाय पीते हैं उसको दूसरे टेबल पर बैठाते हैं, अपने दूसरा टेबल पर बैठते हैं। ये नहीं सोचते वही चाय वो भी पी रहा है, वही चाय हम भी पी रहे हैं, लेकिन बताना चाहते हैं साहब हम मालिक हैं। मालिक ऊपर वाला है, कोई मालिक नहीं है। मालिक रब करीम है, और अगर उसने किसी पर आपको अख्तियार दिया है तो इसको मिसयूज नहीं करे, वो सब आपके खिलाफ क़यामत में खड़े होंगे। अल्लाह के रसूल ने नौकर तो दरकिनार है, गुलाम को ये अख्तियार दिया कि जो तुम कहनो वो पहनाओ, जो तुम खाओ वो खिलाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कमीज खरीदने गए, कमीज खरीदी, एक अपने लिए ली, एक अपने गुलाम के लिए। एक साथ में थे, मैंने कहा इसके लिए कुछ हल्का फुल्का ले लो, कहा नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो पहनना है वही पहनाना है, जो खाना है वही खिलाना है। आज क्या है, घर का बचा हुआ नौकर को दिया जाता है, उसकी खास प्लेट रखी जाती है, कहने के लिए मुसलमान है। इन्नमल मोमिनून इख्वा पढ़ते हैं, मोमिन मुसलमान भाई भाई है, भाई भाई है तो एक प्लेट में खा लो, एक जैसी प्लेट कम से कम रख लो, उसकी प्लेट अलग हो जाए, तुम्हारी प्लेट अलग जाए। कुरान की आयत भी पढ़ते हो, इन्नमल मोमिनून इख्वा। मजाक है कुरान करीम का, मजाक है। कुरान इसलिए नहीं आया है कि इसको तिलावत करके रफू चक्कर हुआ जाए।
قرآن مجید آیا ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، اور جس دن امت مسلمہ اس بات پر اڑ جائے گی اور اس پر عمل کرے گی، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ حالات کیسے ہوں گے۔ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، یاد آ گیا۔ برطانیہ کی کوئین نے اپنے وزیر اعظم سے پوچھا کہ تمہارا مطالعہ بڑا وسیع ہے، یہ بتاؤ کہ ہسٹری میں سب سے زیادہ تعجب والی چیز تمہارے پاس کیا گزری ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب، مسلمانوں کا عروج، جس تیزی سے یہ قوم اٹھی، جس جگہ سے یہ اٹھی، اور جتنی جلدی اس نے کور کیا تھا دنیا کو، یہ ہسٹری کا ایک عجیب و غریب پیج ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کوئی پوچھتی ہے اپنے وزیر اعظم سے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا کہ ان کے پاس ایک کتاب تھی جس کو قرآن وہ کہتے ہیں، اس کی ایک ایک آیت پر وہ عمل کرتے تھے، اور اس نے ان کو پوری ہسٹری میں اٹھا کر کے اوپر کر دیا۔ اس نے پوچھا پھر آج؟ اس نے کہا آج انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، لہذا یہ حالت ہے۔ پھر ایک جملہ بڑا خطرناک اس نے کوئین سے کہا، اس نے کہا ملکہ، خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر یہ قوم پھر اسی قرآن پر عامل ہو گئی تو ہم سب کا پتہ صاف ہو جائے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ملکہ برطانیہ کے ملک میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ اتنا چوڑا لمبا علاقہ تھا کہ 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں سورج نکلا رہتا تھا۔ اس وقت اس وزیر اعظم نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر آج بھی یہ قوم پلٹ آئی اپنی اس کتاب کی طرف تو ہم سب کا پتہ صاف ہو جائے گا۔ یہ قرآن کریم ہمارے نہ پڑھنے، نہ سمجھنے، نہ عمل کرنے کے نتائج ہیں کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں گرفتار ہیں اور قیامت میں بچ نہیں پائیں گے۔ خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، بچ نہیں سکتے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس کتاب کے ساتھ مذاق چھوڑ دیں۔ اس کتاب میں جو لکھا ہے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دکانوں کے افتتاح اور گھروں کے افتتاح سے گاڑی نہیں چلے گی، یہ چاہے مدرسے والے ہی افتتاح کے لیے بھیجتے ہوں، یہ دلیل ان کی نہیں ہے۔ ہم بھی غلط کر رہے ہیں، تمہارے چندے کی وجہ سے غلط کرتے ہیں، چندہ بند ہو جائے گا، ورنہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کہیں اللہ کے رسول نے کسی گھر کے افتتاح میں کسی کو قرآن پڑھانے کے لیے نہیں بھیجا۔ جانتا ہوں بدعت ہے، لیکن یہ خوف ہے، ورنہ دل ایک مرتبہ بھی میرا دل نہیں چاہتا بچوں کو بھیجنے کے لیے۔ یہ اس کتاب کے ساتھ ایسا مذاق کیا جا رہا ہے، ہوشیار ہو جائیں ہم بھی اور آپ بھی۔ تیسرا جو غلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو کھانا وہ کھلانا۔ غلام تصور نہیں کر سکتا تھا، غلام تصور نہیں۔ غلام کے بارے میں اگر کبھی آپ پڑھیں تو آپ حیرت کریں گے، ایسے ایسے ظلم ہوتے تھے۔ بازار لگتی تھی، میلہ لگتا تھا، غلاموں کے ساتھ جو مذاق ہوتا تھا معلوم، غلام کو دوڑایا جاتا تھا، ایک آدمی تلوار لیے کھڑا رہتا تھا، چلتے ہوئے غلام کو تلوار مارتا تھا، گردن کٹ جاتی تھی، لوگ ہنستے تھے کہ بغیر گردن کے کتنی دور تک یہ جا سکتا ہے۔ یہ ظلم کے وقت میں اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہناؤ وہ پہناؤ۔ کون ہے اس دنیا میں جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں ایسی رحمت کا مظاہرہ کر سکا ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے اللہ نہیں بولتا، اس کے سامنے آدم سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اربوں خربوں لوگ گزر چکے تھے، بڑے نیک، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسول گزر چکے تھے، کسی کو اس نے نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صرف اللہ کے رسول کو کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تیسرا طبقہ جو پریشان تھا وہ مزدور تھا۔ کون تھا؟ مزدور تھا۔ مزدور کے ساتھ آج بھی یہی ہو رہا ہے، اس وقت اور زیادہ ہو رہا۔ اللہ کے رسول نے معلوم کیا بات بتائی؟ کہا اگر کسی نے مزدور کو مزدوری پر رکھا، دو حدیثیں بیان فرمائی، بیان کر رہا ہوں، حدیثیں تو بہت سی ہیں کیونکہ میں مختصری بات کر سکتا ہوں ورنہ ایک ایک چیز ایک ایک ٹاپک۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے پیمنٹ کر دو۔ آج کیا ہے؟ کام کیا ہے، آیا ہے بیچارہ مزدوری لینے، کل آنا بھائی۔ ارے آج کیوں نہیں دے رہے ہو بھائی؟
काम उसने आज किया, कल क्यों बुला रहे हो अगर वो आज उसको जरूरत है? तो हो सकता है उसी पैसे से उसके घर में चूल्हा जले। तुम्हारे घर में तो 1 महीने का स्टॉक रखा है तो तुमको हरेली सूझी हुई है, और उस बंदे के पेट के लिए एक आज का मतलब है कि आज की मजदूरी मिलेगी तो गल्ला लाएगा, और जो पैसा मांगने आता है वो भी अपना खून कमाया हुआ पैसा मांगने आता है तो उसको कहा जाता है कल आइएगा। ये कौन सी शराफत है? किस उम्मत के हम आदमी हैं? मोहम्मद मोहम्मदी हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि खून पसीना सूखने से पहले पेमेंट कर दिया जाए। दूसरी हदीस गौर से सुनिएगा, बड़ी खतरनाक हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर किसी ने मजदूर को मजदूरी पर तय किया कि 8 घंटे काम करना है, 50 रुपए देना है, अगर उसने इसकी खिलाफ वर्जी की, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क़यामत में जो केस रब लड़ेगा वो ये केस होगा। परवरदिगार आलम वकील बनेगा उस मजदूर का, और वही मुंसिफ भी होगा, वही वकालत भी करेगा और उसको सामने रखा जाएगा। इतनी बड़ी बात मजदूर के बारे में कही। ये 3 तबके को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर उठा करके ला करके रखा। अब असल में दूसरी बात अगर हम शुरू करेंगे तो काफी लंबा टाइम हो जाएगा, और 35 मिनट हम बोल चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कल इंशाअल्लाह इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।